پاکستان، میں پاکستان کے آئین کا دفاع کروں گا، میں پاکستان کے آئین کا تحفظ کروں گا، میں پاکستان کے آئین کی پاسداری کروں گا. اب یہ حلف سے روگردانی ہے، اور ابھی تک عدالت نے 28 تاریخ یعنی آج کے دن رات 12 بجے تک کی مہلت دی تھی کہ تقریب حلف برداری منعقد کروائی جائے، مگر کوئی آثار نظر نہیں آتے. آپ جب طے کر لیں کہ ہم نے آئین کو پامال کرنا ہے، آئین شکنی کرنی ہے، تو پھر وہ آئین کی شک ہو، وہ قواعد و ضوابط ہوں، وہ عدالت عالیہ کا آرڈر ہو، آپ کے لیے کوئی چیز مانی نہیں رکھتی، کیونکہ آپ نے ایک شخص کی اطاعت کی قسم کھائی ہے جس کا نام عمران نیازی ہے. وہ آپ کو سیاہ کرنے کا کہے، سفید کرنے کا کہے، آئین توڑنے کا کہے، ہائی کورٹ کی کنٹیمپٹ کرنے کا کہے، آپ اس کا حکم بجا لائیں گے، کیونکہ اس نے 4 دن آپ کو گورنر ہاؤس میں رہنے کا موقع دیا ہے. آپ ایسے آدمی ہیں. اور آج لا قانونیت کی جو یہ پچھلے 27 دن سے ایک روش چل پڑی ہے، اس کی ایک کڑی آج ہم نے پھر دیکھی. ہم نے اپنے 197 ممبر اللہ تعالیٰ کے فضل سے اکٹھے کیے ادھر ماڈل ٹاؤن میں جدھر آپ تشریف فرما ہیں، اور ہم نے تیاری کی کہ ہم پنجاب اسمبلی جائیں گے اور تحریک عدم اعتماد جو سپیکر کی ہے اس پہ دیکھیں گے کہ کیا کارروائی ہوتی ہے. ہمیں یہ غرض نہیں ہے کہ ڈپٹی سپیکر کون ہے، وہ دوست مزاری ہے، وہ کوئی اور آدمی ہے. ہمیں یہ پتا ہے کہ ڈپٹی سپیکر کی چیئر نے آئین شکنی کرنے سے انکار کیا. ڈپٹی سپیکر کی چیئر نے قواعد و ضوابط کے مطابق الیکشن کروائے، اور جو حملہ ان پر کیا گیا پرویز الہی صاحب کی ایما پر اور ان کے اشاروں پر، انہوں نے ان سے گھبرا کے تو اجلاس ملتوی نہیں کیا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ آئین یہ کہتا ہے کہ وزیر اعلیٰ کا الیکشن فی الفور ہونا ہے. 28 آج 1 مہینہ ہو گیا، 28 مارچ کو وزدار صاحب نے استعفیٰ دیا تھا، 1 اپریل کو منظور ہوا تھا، الیکشن فی الفور ہونا چاہیے تھا، نہیں ہو سکا. اب آج جو اجلاس بلایا گیا تو میری اطلاع یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب نے ایک ڈھونگ رچایا، اور انہوں نے اجلاس سے بھاگنے کے لیے بہانے بازی کی. ابھی تک جو ان کی میڈیا پہ ٹاک آئی ہے، جو ان کے ٹکر آئے ہیں، جو انہوں نے عوام میں بات کی ہے، کوئی ایک وجہ نہیں بتا سکے کہ اجلاس ملتوی کرنے کی قانونی وجہ کیا ہے. اجلاس بلاتے ہیں، سرکاری خرچ ہوتا ہے، پورا سسٹم موو کرتا ہے، یہ ٹیکس پیئرز کا پیسہ ہے، یہ کسی کی ذاتی جاگیر نہیں ہے پنجاب اسمبلی. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ کل یہ حکم نامہ جاری کیا گیا کہ میڈیا کے نمائندوں کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہوگی. بھائی کیوں؟ یہ آپ کا ذاتی گھر ہے، یہ پنجاب کی مقننہ ہے، لاکھوں ووٹ لے کر عوامی نمائندے یہاں پہ آئے ہیں. عوام کا یہ حق ہے کہ وہ پنجاب اسمبلی کی پروسیڈنگز لائیو دیکھیں، یا آپ کے کیمروں کی آنکھ سے ان کو پتہ لگے کہ کیا کارروائی ہو رہی ہے. اب ان کے اراکین کی تعداد آج 140 تھی، 15 لوگ عمرے پہ ہیں، شہر سے باہر ہیں. جب انہیں اطلاع ملی کہ ادھر ماڈل ٹاؤن میں 197 لوگ ہیں، اپنی گنتی کی تو گنتی پوری نہیں تھی. اب نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی. ان کو پتا تھا کہ جب میں ہاؤس میں دیکھوں گا کہ 197 ٹریجری بینچز پہ بیٹھے ہیں اور 130-40 ادھر بیٹھے ہیں، تو پہلے قرارداد منظور ہونی ہے تحریک عدم اعتماد کی، آئیز اور نوز کی آواز لگنی ہے، تو اس کاؤنٹ پہ میں ہار جاؤں گا اور ووٹنگ کی طرف معاملہ نہیں جائے گا. آپ پڑھ لیں، یہی قانون ہے. اور اگر چلیں کوئی دھاندلی دھونس کر کے ووٹنگ تک معاملہ جاتا بھی ہے تو میں رزلٹ ٹیمپر نہیں کر سکوں گا. اگر ان کا یہ خیال تھا کہ میں کرسی پہ بیٹھ کے کہوں گا کہ نہیں میرے 197 ہیں، آپ کے 130 ہیں، تو یہ ممکن نہیں ہے. ہم نے یہ طے کیا تھا کہ آج میڈیا کے بغیر ہم اندر نہیں جائیں گے. یہ بدترین سینسرشپ ہے جس کی مذمت کرتے ہیں. اب اجلاس بھی خود بلایا، اپنے دستخطوں سے بلایا، اس کا ایجنڈا بھی خود جاری کیا، اور اجلاس کے عین وقت پر اجلاس 16 تاریخ تک ملتوی کر دیا. یہ قانون ہے، یہ آپ کے گھر کی باندھی ہے. آپ کا جب دل کرتا ہے آپ منمانی کرتے ہیں. ہم آج یہ مطالبہ رکھنے آئے ہیں کہ ایک سپیکر جو وزیر اعلیٰ کا الیکشن ہار چکا، جس پہ ہائی کورٹ کے آرڈر نے کہا کہ چیف منسٹر الیکٹ حمزہ شہباز شریف صاحب کو اوتھ دیا جائے، وہ ہارا ہوا شخص اب سپیکر کے تحریک عدم اعتماد سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے. اس کو پتا ہے کہ اس کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے لیے نمبرز پورے ہیں. ہمارے پاس اراکین کی جو تعداد چاہیے وہ پوری ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے. ہمارا مطالبہ اب یہ ہے کہ فی الفور
پنجاب اسمبلی کا اجلاس آج ہی بلایا جائے، اور آپ نے ڈپٹی اسپیکر کے طریقے عدم اعتماد کرنی ہے، آپ کریں نمبر پورے 186. آپ نے 186 ووٹ ڈلوانے ہیں تو ڈپٹی اسپیکر نے رخصت ہونا ہے. ہمارے پاس اللہ کے فضل سے 197 ہیں. اس ناطے سے ہم یہ مطالبہ رکھتے ہیں کہ اسپیکر کے خلاف طریقے عدم اعتماد فی الفور پنجاب اسمبلی میں ٹیبل کی جائے. وہ راہ فرار اختیار کر رہے ہیں، وہ اسپیکر کے اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اسپیکر کے خلاف طریقے عدم اعتماد نہ ٹیبل ہو، نہ ووٹنگ کی جائے. چوہے صاحب، یہ کوئی اس ملک میں کوئی آئین ہے، کوئی قانون ہے، کوئی ضابطہ ہے. الیکشن سے مت بھاگیں، ہار جیت ہوتی رہتی ہے. ہم بھی ہر وقت نہیں جیتتے، سیاسی محاذ ہے، سیاسی لوگ ہیں، ہارتے ہیں عزت سے گھر چلے جاتے ہیں. 2008 کی گورنمنٹ میں گورنر راج لگا پنجاب میں، شہباز شریف صاحب دفتر بیٹھے تھے، ایک ٹکر چلا کہ پنجاب میں گورنر راج لگا دیا گیا. خدا شاہد ہے، گاڑی لگوائی پرائیویٹ، گاڑی میں بیٹھ کے اپنے ڈیفنس کے گھر چلے گئے. پاناما کی ججمنٹ آئی، ہم گھر چلے گئے. آپ کو کورٹیں کہہ رہی ہیں، آپ کے خلاف مقننہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا اختیار نہیں ہے اب، مگر آپ بضد ہیں کہ میں نے اقتدار میں رہنا ہے. تو آج پرویز الہی صاحب نے اپنی یقینی شکست کو دیکھتے ہوئے جو راہ فرار اختیار کی اور ہمیں مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں. اس عمر میں، کسی عمر میں بھی مکاری جو ہے وہ اچھی بات نہیں ہوتی. کسی عمر میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، مکر فریب نہیں کرنا چاہیے. مگر آپ ایک زیرک سیاستدان ہیں، ایک سیاسی خاندان گھرانے سے آپ کا تعلق ہے، آپ کو تو اس عمر میں بالکل یہ کام نہیں کرنا چاہیے. میں اس پہ نہیں جاؤں گا پچھلے اجلاس پہ کیا ہوا، وہ پوری قوم نے دیکھا آپ نے جو معاملات کیے، بٹ آپ خدا را بس کرتے. ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے اور ہماری فیڈرل گورنمنٹ سے آج بات ہوئی ہے کہ آئین شکنی کرنے والوں کے خلاف ہماری درخواست ہے فیڈرل گورنمنٹ سے، اور ہم نے یہ باضابطہ طور پہ آج ان کو یہ ریکویسٹ ڈال دی ہے کہ آرٹیکل 6 کی کارروائی عمل میں لائی جائے. اور ہم انشاءاللہ پورا زور دیں گے کہ اسپیکر کے خلاف طریقے عدم اعتماد آئے. اور جو حلف برداری کے معاملات ہیں، آج رات 12 بجے تک ٹائم ہے حکومت کے پاس، گورنر کے پاس. حکومت تو خیر اب ہے نہیں، تو وہ نہیں کرتے، تو ہم نے اپنی قانونی مشاورتی ٹیم بٹھا دی ہے. آج اس پہ مشاورت کر کے اگلے لائحہ عمل کا انشاءاللہ اعلان کریں گے. میں ملک احمد خان صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، یہ جرائم کی فہرست چھوٹی نہیں ہے، جرائم کی فہرست بہت طویل ہو گئی ہے. اور یہ سلسلہ صرف پنجاب میں نہیں ہے، یہ وفاق سے شروع ہوا ہے. اور اس کے اندر صرف ایک آدمی جرمدار نہیں ہے، اس میں شریک جرم وہ تمام لوگ ہیں جو نودوں پر موجود تھے، جو اس آئین شکنی کے مرتکب ہوئے. اور یہ سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا. جب ونس یو ڈو ون رانگ، ایک غلط آپ نے کر لی ہے، تو اس ایک غلطی کے اوپر آپ بار بار غلط کرتے چلے جا رہے ہیں. اور یہ غلط آپ اس سیاسی نظام کے ساتھ تو کر ہی رہے ہیں، لیکن آئین پاکستان کے ساتھ جو آپ غلط کر رہے ہیں وہ ان اٹینڈڈ نہیں جائے گا. آئین کی جو آئین کو یہ جس طریقے سے آپ نے پامال کیے ہے، اس کی سزا آئین کے اندر موجود ہے. اور اب ہماری یہ اپنی پارٹی سے اور وفاقی حکومت سے اس چیز پر مشاورت ہے، اور ہم پہلے بھی اس چیز کے ایڈوکیٹ تھے. ذاتی حیثیت میں تو تھا کہ یہ جو آئین شکن لوگ ہیں ان کے خلاف مقدمات قائم ہونے چاہیے. آئین شکنی، جب ہم پچھلی بار آپ کے ساتھ بیٹھے تو تب بھی یہ بات ہوئی تھی کہ آئین شکن صرف کوئی ایک آمر نہیں ہوتا کہ وہ آئین کو آ کے کسی وجہ سے سبورٹ کرے یا ایبروگیٹ کرے. تو یہ وہ سلسلہ نہیں ہے کہ وہ صرف ایک کسی ایسے شخص نے کیا جو کہ کوئی آمریت کے لبادے میں آیا. یہ فاشسٹ بھی کرتے ہیں. یہ فاشسٹ کا لبادہ ہے جو تحریک انصاف کا، جو جمہوریت کے لبادے میں ایک فاشسٹ موجود ہے. اور وہ کر کیا رہے ہیں؟ پہلا جرم، قومی اسمبلی میں ڈپٹی اسپیکر کی غیر قانونی رولنگ. ہمارے نزدیک ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی مجرم ہے اس چیز کے. اس کے بعد وزیر اعظم کی وہ غیر آئینی ایڈوائس، مجرم ہے اس بات کے. نیشنل اسمبلی جو کہ ایک مینڈیٹ کا ہاؤس ہے، اس کو توڑنے کی ایڈوائس کرنا غیر آئینی طور پہ، یہ وہ جرم تھا. صدر عارف علوی اس جرم میں برابر کے شریک ہیں. سپریم کورٹ کے حکم پر وہ انڈو ہوا، تو یہ جرم تھا، جرم ہے، اور اس کی سزا بھی ہے.
ہم نے وفاقی حکومت کے سامنے یہ اپنا مدعا رکھا ہے کہ ان جرائم کے ساتھ ساتھ یہ جرائم جو پنجاب میں سرزد ہو رہے ہیں، یعنی آپ آئین کو جب چاہیں سبورٹ کر دیں، جب چاہیں اس کی جو منشا ہے آئین کی، جو اس نے تقاضا کیا ہے، اس کو آپ تسلیم نہ کریں، پورے ملک کے نظام کو آپ ہوا میں معلق کر دیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ یعنی آئین یہ تقاضا کرتا ہے کہ انتخاب وزیر اعلیٰ کا، جب پچھلے وزیر اعلیٰ نے استعفیٰ دیا تو فورتھ ود شیل، یہ دو الفاظ، ان کا اگر کوئی اور مطلب احمد اویس صاحب کے پاس ہے تو ہمیں بتا دیں۔ غلط اپنے حصے کا سوراخ اس کشتی میں کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم اس دن سے ایک ریسٹرینٹ کے موڈ میں ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہم اس سیاسی تلخی کو اس حد تک بڑھا دیتے کہ جس کا نتیجہ یہ نکلتا۔ میں نے 3-4 موقعوں پر اس بات کا اظہار آپ کے ساتھ کیا اور بار بار اس بات پہ I'm convinced on it کہ اگر آپ ایک غلط کیے کی سزا نہیں دیں گے تو پھر آپ کے accomplices بڑھتے جائیں گے، آپ کے جرائم کی فہرست بڑھتی جائے گی۔ اسپیکر کے الیکشن پہ، جیسے وزیر اعلیٰ کے الیکشن میں انہوں نے ایک کرمنل ڈیلے کیا، آج صوبہ 30 دن سے پبلک مینڈیٹ کے بغیر ہے۔ کیسے تصور ہو سکتا ہے کہ جب آئین پاکستان کہے کہ رائٹ ٹو فارم دا گورنمنٹ اس کا ہے جس کے پاس میجورٹی ہے؟ اگر یہ بات درست نہیں ہے کہ ایوان کی اکثریت اس وقت حمزہ صاحب کے ساتھ ہے اور وہ منتخب وزیر اعلیٰ ہیں، تو آپ کس بنا پر ان کا اوتھ ایڈمنسٹر نہیں کر رہے؟ یہ ایک آئین شکنی ہے۔ آپ کے خلاف نو کانفیڈنس کی موو بطور اسپیکر آئی ہے۔ تقاضا یہ ہے آئین کا اور رولز آف پروسیجر کا کہ 7 دن کے اندر اس کے اوپر ووٹ اور بیلٹ ہوگا، آپ نہیں کر رہے، یہ بھی ایک آئین شکنی ہے۔ آپ کو کس نے یہ حق دیا کہ اپنی مرضی کے تئیں آپ یہ فیصلے کرتے رہیں اور ان عہدوں کا ناجائز استعمال کرتے رہیں؟ یعنی اگر کوئی شخص ایسی پریکٹس کرے جو میل پریکٹس ہو عہدے کے استعمال سے، اس کے خلاف تو پیکا پیڈا کے اندر سزائیں موجود ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آئینی عہدے پر کوئی شخص بیٹھا ہو اور آئین کے اندر سزا موجود ہو اور اس کو سزا نہ دی جا سکتی ہو؟ یہ پاسبل نہیں ہو سکتا، یہ ہوگا نہیں۔ آپ یہ اس چیز کی خاطر جمع رکھیں، مجھے یقین کامل ہے، بالکل ایسے جیسے 1 2 3 ABCD اس طرح سے میں کنونسڈ ہوں کہ جیسے بار دن کے وقت روشنی اور رات کو اندھیرا، کہ ان عقل کے اندھوں کو ساون میں بالکل وہ ہرے والی بات ہے۔ یہ رات کے 12 بجے تک یقیناً احمد اویس صاحب کی ایڈوائس پہ رہیں گے۔ یہ جو اسپیکر پرویز الہی ہیں، یہ ایک ایسے شخص کی ایڈوائس پہ رہیں گے جس کی شاید ایک واجبی سی تعلیم تھی اور اس کو پتہ نہیں کہاں سے وکالت کا لائسنس ملا اور وہ بھی ان کو رانگلی ایڈوائس کرتا ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ اسپیکر صاحب آپ کو اور گورنر صاحب کو اس ملک کے ساتھ، اس آئین کے ساتھ زیادتی کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ آپ کا ایک ایکٹ ایک جرم کے اندر اضافہ کرتا چلا جا رہا ہے۔ آج یہ جو اسپیکر کا انتخاب ڈپٹی اسپیکر کا تھا، نمبرز پہ آپ دوڑے، اسپیکر پہ کل آپ نمبرز پہ دوڑیں گے۔ میجورٹی از دا کی ورڈ، میجورٹی کا فرق ہے۔ اگر آپ کے پاس میجورٹی ہوتی، آپ کامیاب ہوتے۔ ہم نے خندہ پیشانی کے ساتھ آپ کی اس فتح کو جب آپ نے حاصل کی تھی، جب آپ اسپیکر الیکٹ ہوئے تھے، ہم نے تسلیم کیا تھا۔ ہماری پارٹی کے اندر سے کچھ ووٹس آپ کے ساتھ گئے تھے۔ اگر ہمارے کچھ دوستوں کے اس وقت کچھ معاملات تھے ود آر پولیٹیکل، ہم نے اپنی مینجمنٹ کے ساتھ ان کے اگر کوئی گریوینسز تھے یا ان کے کوئی ایسے معاملات تھے، اللہ کا شکر ہے آج ہماری پارٹی کا کوئی ایک رکن بھی اپنی پارٹی سے ہٹ کے ووٹ دینے کو تیار نہیں۔ اور ایک طرف تحریک انصاف ہے۔ کون آدمی جو جمہوری سوچ رکھتا ہوگا وہ فاشسٹ رویے کے ساتھ چل سکتا ہوگا؟ کون آدمی، جب آپ کل دیکھیں، میں نے کل سنا ہے یہاں پہ لاہور میں کہیں پر وہ تو قریب ہے کہ پیغمبری کا دعویٰ کر دے۔ آپ سب نے سنا ہے، میں نے خود سنا کہ ایک نیم پاگل شخص اس ذات اقدس کے ساتھ حوالہ دیتے ہوئے، بات کرتے ہوئے سمجھ نہیں آتی کہ کس پیغام کی مماثلت کس پیغام کے ساتھ آپ کر رہے ہیں۔ کہاں تک جائیں گے؟ خود پسندی، انا پرستی کا بت اتنا بڑا ہو گیا، سمجھ سے بالا تر ہے۔ کیسا نظام آپ اس ملک کے اندر قائم کر رہے ہیں؟ آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست پاکستان کا آئین ایک صرف
नुक्तों का मजमुआ है, जब चाहेंगे फाड़ कर फेंक देंगे और आपको पूछने वाला कोई नहीं होगा। इस मुल्क की जमहूरी कुव्वतें ये हक रखती हैं कि आपकी इस आइन शिकनी पर आपके खिलाफ कार्रवाई करें, और ये अब इंशाअल्लाह अजीज बहुत जल्द होगी। यू हैव टू फेस द ब्रंट ऑफ दैट। ये आप देखेंगे कि जो आइन शिकनी आपने चंद दिन के इक्तदार की खातिर, हमारी जदोजहद असूली है, जमहूरियत में सियासी इंतकाम आपने लिया, प्रोसिक्यूशंस के बजाय परसिक्यूशंस आपने की, नॉन डिलीवरेंस आपकी थी, डिस्ट्रस्ट आपकी पार्टी का आप पर था, कोर्ट के ऑर्डर्स को आपने बिल्कुल हवा के अंदर उड़ाकर फेंका, सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर हमलावर आप ऐसे तरीके से हुए कि उसी बेंच पर बैठ के सुप्रीम कोर्ट को आपको बताना पड़ा कि आपने क्या गलत किया है। नॉट जस्ट ऑन वन काउंट, मल्टीपल काउंट्स। अगर आपके खिलाफ कोई फैसला दे तो आप उसको उठाकर खड़ा कर देते हैं कि ये मेरे खिलाफ फैसला दिया है तो इसने तौहीन इमरान कर दी है। व्हाट नॉनसेंस! किस हद तक ये मजाक रहेगा? आज आप ये बिल्कुल अपने ज़हन से बात निकाल दें, इस सूबे की हुकूमत का हक सिर्फ अक्सरियत के साथ हासिल है। वो अक्सरियत मुस्लिम लीग नून के साथ है, वो अक्सरियत चीफ मिनिस्टर इलेक्ट हमजा शहबाज शरीफ साहब के साथ है। और आप कर क्या रहे हैं? आप लोगों का बुरा कर रहे हैं। आप उन लोगों का बुरा कर रहे हैं जो आज अपने कुछ मसाइल के लिए गवर्नमेंट की तरफ देख रहे होंगे। 12 करोड़ लोग डिपेंडेंट है इस पर, 12 करोड़ लोगों की जिंदगी के फैसलों का ताल्लुक है इसके साथ, उनके रिलीफ का ताल्लुक है उनके साथ, लॉ एंड ऑर्डर का ताल्लुक है उनके साथ। ये आज आप कैसे तस्वर कर सकते हैं कि आपने एक हेडलेस गवर्नमेंट छोड़ी हुई है और आप समझ रहे हैं कि आप जो कर रहे हैं वो सिर्फ पॉलिटिकल काम कर रहे हैं? कल मुझे एक तहरीक इंसाफ के दोस्त मिले, कहने लगे ये तो सियासी मामला है और हम तो सियासत कर रहे हैं। क्या आइन शिकनी सियासत है? क्या आइन शिकनी किसी तरह से भी बेहतर सियासत हो सकती है? क्या इक्तदार के साथ बगैर मैंडेट के चिमटे रहना सियासत है? अगर यह सियासत है तो बदतरीन सियासत है। और अगर आप आइन के साथ इस सियासी मकसद के लिए यह ज्यादती करते रहना चाहते हैं, आपने उस दिन देखा, बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है, ये परवेज इलाही गुंडे लेकर डिप्टी स्पीकर पे हमलावर हुए, ये परवेज इलाही गुजरात और मंडी भावदीन से किराए के बदमाश लाकर किन बसेस पर आए, हमारे पास नंबर्स हैं, कौन लोग थे हमारे पास डिटेल्स हैं, आइडेंटिफाइड है, एक एक शख्स का चेहरा वीडियो कैमरे में नादरा के रिकॉर्ड के साथ आज हमारे पास अवेलेबल है कि वो कौन लोग थे जिन्होंने सैंक्टिटी ऑफ हाउस को पामाल किया। आज आप कह रहे थे कि पुलिस, अगर आप लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करेंगे, नक्शे अमन करेंगे, डिप्टी स्पीकर की चेयर पर कातलाना हमला करेंगे, एमपीएस के ऊपर अपने बावर्दी काली वर्दियों में मलबूस गुंडों के साथ जो कि असेंबली का स्टाफ भी नहीं थी, अरकीन असेंबली के ऊपर हमलावर होंगे, तो व्हाट डू यू थिंक इन रिस्पॉन्स व्हाट विल यू हैव? क्या होगा? क्या स्टेट की फंक्शनरीज बिल्कुल आइडल होकर बैठे रहेंगे कि एक आइलैंड क्रिएटेड बाय परवेज इलाही और ये असेंबली जो है ये परवेज इलाही की जाती जागीर है? क्या ऐसा होगा? सर, व्हाट इज इट? किस हद तक आप चले जाएंगे? हमारी आज भी गवर्नर से और परवेज इलाही साहब से एक चीज को रिस्पेक्ट करें, वो मेजॉरिटी है। और मैंने बार बार ये बात कही, आज फिर कह रहा हूं, और मैं ये चाहता हूं कि आप लोग इसके ऊपर, इस पे अगर किसी को कोई एतराज, मीडिया में से किसी को एतराज है तो बताएं। आप बताएं, क्या जंगीर खान तरीन का एक ऑलरेडी फॉर्मुलेटेड ग्रुप पीटीआई में मैंने क्रिएट किया है? क्या छीना साहब का ग्रुप मैंने क्रिएट किया था? क्या अलीम खान साहब को जेल में मैंने डाला था और अपनी नाराजगी का इजहार करके वो इनसे अलहदा हुए थे? वो तो ये तस्लीम नहीं करते कि हमें इमरान खान का मैंडेट था। वो कहते हैं हम कॉन्सिक्वेंस फेस करने को तैयार हैं। वो कहते हैं हम किसी सूरत भी इस पार्टी का हिस्सा नहीं रह सकते। और अगर आप सीक्रेट बैलेट कराएंगे तो वो 40 अरकान, 42 to 43 मेंबर्स, जिनका भी अता 15 से 16 कह रहे थे कि उम्रे पे गए हैं, 40 से ज्यादा अरकान इनको पता है कि इनका नंबर 100 से भी नीचे जाना है, इसलिए परवेज इलाही दौड़े हैं यहां से। अब आप हमें बताएं कि और इसमें कोई तरीकाकार हो सकता है? मेरी सिर्फ ये आज इनसे गवर्नर साहब और उनकी लीगल टीम और ऑब्वियसली एडवोकेट जनरल, जो आज एडवोकेट जनरल भी हैं, कि ये इस किश्ती में अपने हिस्से के सुराख आपने बहुत कर दिए हैं और लग ये रहा है
کہ آپ اس کو مکمل ڈبونے کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن ہم اپنی کوشش کریں گے کہ کوئی نہ کوئی طریقہ ہو کہ یہ پار چلے، اور آپ کے مضموم مقاصد، آپ چاہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل سسٹم ڈسرپٹ ہو، اس کے علاوہ آپ کا کوئی اور ارادہ نہیں. آپ نے قومی اسمبلی میں یہ کوشش کی، آپ صوبائی اسمبلی میں بھی کر رہے ہیں، بٹ ہوپ فلی انشاءاللہ وی ول ریزسٹ. پاکستان کی جمہوری قوتیں زیادہ ریزیلینٹ ہیں. تھینک یو ویری مچ. میں ایک آخری بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں. آج جو اجلاس ملتوی ہوا ہے وہ بھی غیر قانونی ہے. بغیر اجلاس کی کارروائی ہولڈ کیے اجلاس ملتوی ہو ہی نہیں سکتا. ایک اور قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے. اور ابھی جو جی ملک صاحب نے بات کی ہے کہ ہم حق رکھتے ہیں ان کے اوپر آرٹیکل 6 کی کارروائی کرنے کا، میں اسے آگے بڑھوں گا. حق نہیں، ہمارے پر فرض ہے. کسی آئین شکن کو خالی جانے دینا آئین کو توڑنے کے بعد، یہ ہمیں آئین نے حق نہیں دیا، تو ہم اس کی پوری پیروی کریں گے اور ایک ایک کا حساب آئین کی خاطر لیں گے انشاءاللہ. تھرڈ پارٹی اس کو آ کے جو ہے وہ مانیٹر کرے اور اس کو اپنے سربراہی میں کرے، جیسے الیکشن کمیشن ہے، تاکہ جو اسپیکر کا رول ہے مطلب وہ ختم ہو جائے اور ایک جینوئنلی جو ایک پروسیجر ہے اس کو لے کے چلا جائے. ایک دوسرا یہ میاری صاحب کے کل ملاقات ہوئی ہے سابق چیف جسٹس کی. دیکھیے میں آپ کا پچھلا سوال پہلے لے لیتا ہوں، جو یہ سابق چیف جسٹس اور عمران خان کی ملاقات، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ جب وہ چیف جسٹس تھے تو یہ تب بھی ان سے ملتے تھے. اگر آج وہ نہیں ہیں اور یہ وزیر اعظم نہیں ملنی ہے تو خبر کوئی نہیں. تب تو ہمیں پتہ تھا کس وقت اور کہاں کہاں اور کیسے کیسے اور کن مقاصد کے لیے ملاقات ہوتی ہے، اور ان فیصلوں کے پیچھے عمران خان کی خواہش کے تابع کیسے فیصلے، ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. سو اس کی تو امپورٹنس کیا ہوگی. جہاں تک یہ تعلق ہے کہ دیکھیں یہ اسپیکر کا آفس ایک جمہوری رویے کا نام ہے. اگر آپ اس اتھارٹی کو مس یوز کریں گے، اسپیکر کے لیے کہتے ہیں کسٹوڈین ہے. اسپیکر کے عہدے کا اور ان کے حلف کا یہ تقاضا ہے کہ وہ نان پارٹیزن ہو. اسپیکر چاہے کہ اپنی پارٹی کے مفاد میں کرے، یا تو اسپیکر اپنے ذاتی مفاد میں کر رہے ہیں. اسپیکر کے اوپر پارٹی کے مفاد کے اوپر کام کرنا بھی غلط ہے. اسپیکر کی یہ پریکٹس پارلیمانی تاریخ کی 300-400-500 سال کے دنیا کے پارلیمان کے نتیجے کا نچوڑ ہے. ان کی جو پریکٹسز اڈاپٹ ہوئی کہ ونس یو ایزیوم دا چیئر آف اسپیکر، آپ پھر پیٹی انٹرسٹ سے باہر نکلتے ہیں. اور آگے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص آ کے عہدے پر بیٹھ جائے جس کا رویہ جمہوری نہ ہو اور چھوٹے لوگ بڑے عہدوں پر بیٹھ جائیں، تو اس کا میں نے اس دن بھی آپ سے کہا اور پھر کہہ رہا ہوں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک قول ہے کہ یہ جس پہ احسان کر اس کے شر سے بچ. تو میں سمجھنے سے یہ بات کہ احسان تو ایک نیکی کی بات ہے، تو کیا دلیل تھی جس کے پیچھے حضرت علی کی ایک حکمت کا سارا زمانہ معترف ہے. تو لازمی طور پہ جب آپ کسی ایک نااہل شخص کو اس ایسے عہدے پر بٹھا دیتے ہیں تو یہ وہ ایک سلسلہ ہوتا ہے کہ جس کے شر سے بچنا چاہیے. آج وہی شر گورنر کا، ہم تکلیف میں ہیں، وہی شر اسپیکر کا، پوری قوم تکلیف میں ہے، وہی شر عمران خان کا تھا، پوری قوم تکلیف میں ہے. یہ نااہل شخص ان عہدوں پر پہنچے جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پورا سسٹم انہوں نے جانب کیا. آپ یہ ٹائم گین تو نہیں کر رہے کہ الیکشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو بھجوائے جا چکے ہیں، 3 سیٹ ہو جائیں تاکہ آپ کی اکثریت کم ہو جائے اور اس وقت تک یہ انتظار کریں؟ دیکھیں ہم اپنا حق حاصل رکھتے ہیں کہ ہمیں حق حاصل ہے، ان اراکین کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنا دفاع کریں گے، قانونی اور آئینی تقاضے پورے کریں گے. آگے جو فیصلہ عدالتوں کا، جو فیصلہ الیکشن کمیشن کا ہوگا، ہم اس پروسیس میں جو آئین اور قانون کا تقاضا ہوگا ہم پورا کریں گے. آج آئین کے آرٹیکل 54 اور آرٹیکل 127 کی کھلی وائلیشن ہوئی ہے. اس حوالے سے کیا آپ کورٹ میں جائیں گے؟ کیونکہ یہ جب تک اجلاس کو منطقی انجام تک نہیں پہنچایا جاتا اس وقت تک اجلاس منظم نہیں ہوتا. دیکھیں یہ ایک بحث ہے نا. یہ کہتے ہیں کہ جی 3 سیپریٹ برانچز ہیں. ایک برانچ ہے جو اسکیم آف تھنگز سیپریشن آف پاورز کی، ایگزیکٹو ہے، جوڈیشری ہے، لیجسلیچر ہے.
अब होता ये है कि इन सारी चीज़ों की सेपरेशन कॉन्स्टिट्यूशन करता है, और कॉन्स्टिट्यूशन जो चीज़ें तकाजा करता है कि इस एक ख़ास शक्ल में अदा की जाएं, इन तीनों में से जो वो चीज़ें वैसे अदा नहीं करता, वो आइन की एक सबवर्जन हो जाती है, और सबवर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे लॉ मौजूद है, और वो इसी आइन के अंदर मौजूद है। अब ये जो कर रहे हैं इसमें उनको कल का देखें ना, चीफ जस्टिस साहब का जो हुक्म है उसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली लिखा है, बड़ा वाज़े तौर पे लिखा है कि वो, क्योंकि ये रोल गवर्नर का है और गवर्नर को ये फंक्शन परफॉर्म करना है, और जब एक बिल्कुल एक्सप्रेस प्रोविज़न है उसके अंदर एक मुकम्मल तौर पे वाज़े तौर पे लिखा है कि गवर्नर ने कैसे एक्ट करना है, और उस एक्सप्रेस प्रोविज़न के अदरवाइज़ वो कर नहीं सकते, तो कोई ज़ई शऊर शख्स ये तस्वुर नहीं कर सकता कि आइन में ये लिखा है कि आपने इस पे ऐसे एक्ट करना है, आप उसके अदरवाइज करें। तो उन्होंने उनको बार बार कहा है। देखिए, हम पहले दिन से ये कोशिश कर रहे हैं, हमारे पास ऑप्शंस हैं, हमारे पास इसी कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए ऑप्शंस हैं जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। हम कोर्ट के सामने जा रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, क्योंकि इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का इख्तियार सिर्फ अदालत के पास है। हम उनसे ये तशरीह मांग रहे हैं कि आप काइंडली इस पर हमें रहनुमाई फरमा दें, हुक्म फरमा दें कि ये कैसे होगा। और वो एक नहीं, तवातर से 3 फैसले आ चुके हैं। तीनों फैसलों में हमजा साहब की चीफ मिनिस्टर इलेक्ट की पोजीशन को कोर्ट ने इंडोर्स किया, गवर्नर के हल्फ ना लेने के अमल को उन्होंने नापसंद किया, और ताकीद की कि आपको ये हर सूरत करना है। अब हर सूरत करने के मायने या कोई मतलब और हो सकते हैं, तो हमें नहीं पता। लेट्स सी, ये रात आज 28 की रात 12 बजे तक ये हल्फ नहीं लेते, तो उसके बाद जो हमारे ऑप्शंस हैं उनमें तो जजा सजा भी है। कुछ ऐसी कुव्वतों को बीच में आना पड़ा, क्या पंजाब में कोई ऐसी कुव्वत सामने आकर ये सारा मामला हल करवा सकती है, क्योंकि अदालत के 3 अहकाम नहीं माने गए? नहीं, देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी कुव्वत का कोई ताल्लुक है इस चीज़ के साथ। ये एक आईनी और गैर आईनी की लड़ाई है, और एक अच्छी सियासत और बुरी सियासत की लड़ाई है। हम अपनी कोशिश करते रहेंगे कि हम अपनी अच्छी सियासत की रवश पे कायम रहें। और गपशप भी चल रही है बड़े खूबसूरत माहौल में, तो पंजाब में क्या खतरा है, ये क्यों इनका हालत नहीं हो रहा? मसला ये है कि यहाँ पर कुछ ज्यादा छोटे लोग हैं। YouTube पर Google न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Google न्यूज टीवी टाइप करें। Google न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।